In the era of identity crisis, what is Muslim identity? اچھا، تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ مسلم آئیڈینٹی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مسلم آئیڈینٹی کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آئیڈینٹی کسے کہتے ہیں۔ آئیڈینٹی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ شناخت کے معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب دنیا میں موجود ہر انسان کی کوئی نہ کوئی شناخت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ بھئی میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں اور میرا زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو انسان کی جو شناخت ہے وہ اس کو اپنے مقصد کی طرف لے کر جاتی ہے، مقصد کا بتاتی ہے کہ تم نے اس مقصد کے تحت اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اب دنیا میں ہزاروں شناختیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام شناختیں انسان کو اس کے مقصد سے دور لے کر جا رہی ہیں۔ مسلم آئیڈینٹی وہ آئیڈینٹی ہے، وہ شناخت ہے جو انسان کو اس کے مقصد کے قریب لے کر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پوری انسانیت جو ہے، نہ صرف مسلمان، آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، اور سب سے بڑھ کر کے جس ذات نے اسے پیدا کیا اس کا رب کون ہے۔ تو اس وقت تمام مسلمان امت بھی اور اسپیشلی ہمارا نوجوان آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے۔ ایک وہ غلام ہوتا ہے جس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا آقا کون ہے، اور ایک وہ غلام ہے ہم جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا آقا کون ہے، اس کا مالک کون ہے۔ اور پھر ہوا کیا کہ اس نے ہر ایک کو اپنا آقا بنا لیا، ہر تیسری چیز کو اپنا مالک اور اپنا آقا تسلیم کر لیا، اس سے ڈرنا شروع کر دیا۔ تو اقبال کہتا ہے کہ جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ کیپٹلزم، میٹیریلزم، مادہ پرستی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے؟ پیسے کو خدا بنا دیا۔ عبداللہ جو تھا وہ عبد الدرہم، عبد الدینار بن گیا۔ نفس پرستی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے؟ قوم پرستی شروع ہو گئی، وطن پرستی شروع ہو گئی۔ تو جب آئیڈینٹی آپ لوز کر جاتے ہیں تو پھر بظاہر تو وہ قوم زندہ نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اصل میں وہ قوم جو اپنی آئیڈینٹی کو لوز کر جاتی ہے وہ مردہ قوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو آنکھیں دی، کان دیے، یہ دیکھتے نہیں، یہ سنتے نہیں، ان کو دل دیے، یہ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اور پھر کیا مثال بیان کی ایسے لوگوں کے بارے میں کہ وہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو اب ان سب آئیڈینٹی کرائسس سے نکلنے کا راستہ تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان آئیڈینٹی کرائسس سے نکلنا کا کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا، اور وہ راستہ ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔